اب ہم آتے ہیں اس دوسری طرف جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں، دارالامانز ہیں. چائلڈ پروٹیکشن میں بچے چلے جاتے ہیں، دارالامان میں جو خواتین ہوتی ہیں بڑی عمر کی وہ چلی جاتی ہیں. آپ کا ان سے بہت واسطہ پڑا ہے. جو بچے ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشنز میں جو جاتے ہیں عام طور پہ تاثر یہی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ دارالامان کے پاس سے گزرنے سے گھبراتے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے قریب سے گزرنے سے گھبراتے ہیں کہ یہ جو جگہیں ہیں یہ ان کو بطور ایک یہاں کے جو آنرز ہیں وہ مافیا کے طور پہ جو ہے نا چلا رہے ہوتے ہیں، اور بہت غلط قسم کی چیزیں بھی ان سے منسوب ہوتی ہیں جو کہ ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ ثبوت اور چیزیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال مثلا رات ہی کسی نے بلال والی اس پہ کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جس کا نام کیوں بدل دیا گیا. بہت سارے کیسز آتے ہیں بچہ اب یہ بلال اٹک میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں آیا تھا لیکن اس کو کراچی بھیج دیا گیا. جب پتہ ہے کہ بچہ پشاور کا ہے تو پشاور اس کو منتقل کیا جائے کہ اس کے والدین ڈھونڈتے ہوئے وہاں ہیں اس کو لے لیں، لیکن اس کو کراچی. کئی کیسز میں ایسا دیکھا 2 بہن بھائی یا 2 بھائی گم ہوئے ہیں، کسی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں پہنچے ہیں تو ان دونوں بھائیوں کو الگ الگ شہروں میں بھیج دیا گیا. کسی کی والدہ ساتھ تھی بچوں کے ساتھ تو والدہ کو کسی اور شہر میں، بچوں کو کسی اور شہر میں بھیج دیا گیا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا ایکسپیرینس، ہم شیلٹرز کے بچوں پر تقریباً 2020-21 سے کام کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے آج تک کسی بھی شیلٹر کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انتشار کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے. ملک میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایسے ادارے، بہت سارے ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی اچھا کام کرنے والے ادارے سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھے اور ہماری وجہ سے، اور خدا نخواستہ ہم کسی کی بدنامی کا سبب بنے. ہم نے اسے نہیں کیا. ٹھیک ہے. شیلٹرز کے کیس جب شروع میں مجھے موصول ہونا شروع ہوئے تھے، ان دنوں میں شیلٹرز کے بچوں پر بات کرنا ایک ملک میں بڑا حساس معاملہ سمجھا جاتا تھا. جن کو پتہ تھا ان چیزوں کا، عوام کو جن چیزوں کا، وہ تو بے خبر تھے. تو ہم نے یہاں تک بھی خیال رکھا کہ کسی ادارے کا نام خراب نہ ہو. جب ہمیں ڈیٹا ملتا تھا کسی بھی ذریعے سے، ہم صرف اور صرف پوسٹ لکھتے تھے بچے کی تصویر لگائے بغیر کہ ملتان کے فلاں فلاں علاقہ ہے، وہاں ایسے کوئی نائی کا نام ہے اور کسی ہوٹل والے کا یہ نام ہے، وہاں کوئی شخص رہتا ہے جس کا یہ نام ہے، اس کی بیوی کا یہ نام ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے. پھر وہ لوگ اس کو ڈھونڈتے تھے، پھر پرسنل میں ہم ان کا رابطہ کر کے اس کو بچے کی تصویر بھیجتے تھے. بولتا تھا ہاں یہ میرا بیٹا ہے. پھر میں والدین کی تصویر منگا کر اس بچے کو دکھاتا تھا. بچہ بولتا تھا ہاں یہ میرے امی ابو رونا دھونا. پھر ہم ان کو بولتے تھے کہ آپ خاموشی سے جائیں فلاں شیلٹر میں اپنے بچے کے پاس، وہاں دستک دے دروازے میں، کہیں کہ اندر میرا بیٹا ہے. اور جو ہماری ترتیب ہوتی تھی ان کو پتہ ہوتا تھا، وہ جا کر پھر ایک قانونی طریقے کر کے کورٹ سے پروسیس کر کے بچے کو لے کر آ جاتے تھے. ہمارے ان کیسز کی تعداد جب بڑھ گئی تو ایک تو لوگوں نے مجھ پر شروع کیا کہ یہ لڑکا بندہ فیک وہ کرتا ہے ریچ کے لیے، سوشل میڈیا کے لائکس بٹورنے کے لیے. بہت سارے الزامات لگے کہ ایسے کیسے کوئی بچہ ہے، سب اس کو پتہ ہے، اور 6-7 سال بعد بچہ کیسے گھر والوں سے مل رہا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی یہ چیزیں شروع ہوئی. لیکن ہم نے جتنے بھی لوگوں نے برا بھلا کہا، ہم نے کبھی شیلٹر کا نام نہیں لیا. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسی اندرون خانہ باتیں تھیں کہ آج تک ہم نے کہیں پر بھی اس پر وہ نہیں کیا ہے کہ شیلٹرز نے پھر وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کہاں سے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اچانک جو ہے نا وہ بچوں کے والدین ملنے شروع ہو گئے. میں ہنس رہا ہوتا تھا. دیکھیں فیملی میں نے ڈھونڈی ہے، میرے سے مراد میرے پیج کی جتنے بھی آڈینس ہیں سب نے. اور اگلے دن میں جس ذرائع سے ہمیں ڈیٹا ملتا تھا وہ ہنستے ہوئے اسکرین شاٹ بھیجتا تھا کہ اس ادارے کے جو سربراہ ہوتے تھے وہ اخباروں میڈیا کو بلا کر اخباروں میں بچہ ملوا دیا الحمدللہ، اور یہ ایفرٹس اور یہ مطلب اپنی تعریفیں. تو پھر آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی اور یہ تعفن اتنا زیادہ تھا کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا. ہم نے آج تک بھی کسی شیلٹر کا نام نہیں لیا. پھر ہم نے جب ان بچوں کو ملانا مزید یہ کام بڑھ گیا، ایک سے دوسرے تیسرے شیلٹر کے بچوں نے رابطے شروع کیے. یہ بھی وہ بچے، مجھے رسائی نہیں گئی. ہم نے خط لکھے شیلٹرز کو، ہم نے کوشش کی ان کے بڑوں سے بات کی. شیلٹرز کو نہیں، ایک شیلٹر کے سربراہ کو ہم نے خط لکھا کہ ہمیں بچوں سے ملایا جائے. انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ہم ایک پس پردہ یا باعزت طریقے سے
ہم کام کریں گے فی سبیل اللہ, ہم کسی سے ایک پیسہ نہیں لیں گے, کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ بچہ کہاں سے گیا والدین کے پاس, ہم اس طریقے سے کام کریں گے. کریڈٹ بھی آپ لے لیں, کریڈٹ بھی آپ لے لیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اخباروں میں اپنے نام سے چلاتے رہے, ہم خاموش. بچہ ملوائیں اس کی فیملی. ہم نے کہا بس ہمارا جو مشن ہے کہ کوئی گمشدہ اپنے پیاروں کو ملے, کوئی لخت جگر ماں باپ سے جدا نہ ہو. لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا, میرے کام کو الٹا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. میرے نمبر کو جو مجھے محسوس ہوا, ایک بچہ میں نے ڈھونڈا, ٹھیک ہے, اب اگلے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کے والدین ادارے میں پہنچ چکے ہیں. رحیم یار خان کے شیلٹر میں بچہ ہے, ملتان سے اس کے والدین پہنچ گئے رحیم یار خان کے اسی شیلٹر سے جس میں میں نے بچہ ڈھونڈا. حالانکہ آپ نے والدین کو نہیں بتایا. میں نے نہیں بتایا, میں نے ان کو یہ کہیں صبر کریں, آپ جب مجھے وہاں سے کہا جائے کہ میں آپ کو وہاں بھیجوں گا, آپ کا کرایہ بھی ہم دیں گے, آپ کا جو چیز ہوگا وہ ہم کریں گے, آپ وہاں جائیں اپنے بچے کو لائیں. تو مجھ سے پہلے وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. کیسے؟ ہمیں پھر یہ لگا کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں, جو ملتان میں جن لوگوں سے میری فون پر بات چیت ہوئی تھی وہاں کا شاید ہی میرے نمبر کا ڈیٹا نکالتے تھے, سی ڈی آر وغیرہ, اس میں یہ اس نمبر کو نوٹ کرتے تھے کہ یہاں سے ملتان سے کس نے اس کو کال کی ہے, اس کو کال کرتے تھے, بولتے تھے ہاں آپ یہ فلاں آپ کا بچہ, بولتے تھے ہاں, تو اس کو بولتے تھے کہ آپ خاموشی سے ہمارے پاس آؤ, آپ نے اس سے رابطہ نہیں کرنا ہے. یہ مطلب مجھے محسوس ہوا, ہر عقل مند بندہ, اب آپ نے کسی سے بات کی ہو, جی جی, مجھے کیسے پتہ چلا کہ آپ کا آپ نے اس کو ایڈریس نہیں دیا رحیم یار خان کا, لیکن وہ رحیم یار خان پہنچ گیا. اٹ مینس کہ کسی نے اس کو کال کی اور کہا جی, اور حالانکہ اس کا نمبر صرف آپ کے پاس ہے, صرف میرے پاس تھا. اور یہاں تک بھی پہلے ان لوگوں نے کیا کہ وہ میرا کیس لے کے انہوں نے اپنے پیج پہ ڈال دیا کہ الحمدللہ ہماری کاوشوں ٹیم کی ہے وہ. تو وہاں جب لوگوں نے, بہت سارا عوام نے دیکھا تھا کہ یہ تو میرے پیج سے ملے ہوئے ہیں, وہاں جب رد عمل ان لوگوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے وہ طریقہ بند کیا کہ ہمارے نام سے چلائے. ایک دو بار کوشش کی ان لوگوں نے, تو پھر ایک مرتبہ میں نے کہا چلے شاید مجھے بدگمانی ہوئی ہوگی, میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. پھر ایک کیس تھا دیپال پور میں, ایک خاتون تھی, اس کو ہم نے تقریباً 65 سال بعد اس کے خاندان سے ملوایا تھا. اس کا ایک بھائی بوڑھی ہوگی, بہت بوڑھی تھی, چل نہیں سکتی تھی. وہ ہمارے تنویر عادل صاحب دوست ہیں جو, ان کے ساتھ ہم گئے ان کے گھر. اچھا, اس خاتون کی جب میں نے کیس لگایا تھا تو کسی اور نے بھی اپنے پیج پہ لگایا تھا. تو جب خاتون کی فیملی ملی, میں نے پوسٹ لگا دی کہ الحمدللہ خاندان مل گیا. پہلے میں یہ کرتا تھا کہ پوسٹ لکھتا تھا کہ بھائی لاہور کے فلاں گاؤں کے فلاں علاقے سے الحمدللہ بچے کے ورثہ مل گئے. میں کبھی کبھی ان بچے کی ورثہ کی تصویریں بھی ڈال دیتا کہ یہ اس کا والد ہے اور یہ والدہ ہے, تو ان کے لیے پھر ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی تھی. جب میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ اب اس طرح کرنے لگے تو اس خاتون کی ڈیٹیل میں نے نہیں ڈالی کہ کہاں سے ملی, بس میں نے لکھا دیپال پور, اور وہ دیپال پور میں بھی نہیں ملی تھی, دیپال پور سے باہر کسی اور علاقے میں ملی تھی. میں علاقے کا نام لکھتا تو وہ لوگ ڈھونڈ نکالتے کیونکہ پورا سسٹم ان کا تھا. میں ایک عام بندہ اور وہ پورا سرکاری مشینری. جی, تو میں یہاں دیپال پور لکھتا رہا, وہ لوگ دیپال پور میں ڈھونڈتے رہے, ان کو کوئی نہیں ملا. جس ایک مولوی صاحب ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے, جن کی مدد سے مطلب ہم پوسٹ لگاتے ہیں, کسی نہ کسی علاقے میں ایک بندہ ذمہ لیتا ہے. جس بھائی نے وہ پوسٹ وہ خاندان ڈھونڈا تھا, ان کی مجھے کال آئی, بولا کہ یار میں نے آپ کے پیج میں کمنٹ کیا ہے کہ الحمدللہ خاندان میں نے ڈھونڈ لیا ہے. تو میری پروفائل میں یہ لوگ گئے ہیں, میرا ڈیٹا انہوں نے نکالا ہے, پتہ کروایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, میرے والد صاحب فلاں کورٹ میں امام ہیں. پتہ نہیں 6-7 پولیس کے اعلیٰ افسران نے میرے والد کو کال کی ہے اور بتایا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ فلاں فیملی کا نمبر دے دو. صرف اور صرف کریڈٹ کے چکر میں, کیونکہ ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا کہ کراچی کا لڑکا کہ لاہور علاقے میں ادھر ملاقات کروا دی اس نے. تو انہوں نے وہ کامنٹ سے بندہ پروفائل پکچر نکالی, وہاں سے اس کے باپ تک پہنچے جو سرکاری ملازم تھا. اس کا باپ بھی اس کو بولتا رہا کہ بیٹا یہ نمبر دے دو. وہ بھی مولوی تھا, اس نے کہا یار اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تو ناانصافی ہو رہی ہے, محنت آپ کی ہے, ڈھونڈا میں نے ہے, اب وہ لے کر جا کے اپنی تصاویر ویڈیوز بنائیں گے اور اپنے نام سے چلائیں گے. پھر اس طرح ایک اور انیشا لڑکی کا کیس تھا. انیشا کا کیس تقریباً 12-15 سال بعد, وہ بچی تھی, گم ہوئی تھی, اس کی فیملی میں نے ڈھونڈی. تو شام کو ویڈیو کال پہ بات ہونی تھی, اس کی والدہ کراچی میں تھی, اتفاقاً آئی تھی. میں نے کہا چلو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے ہم ملوائیں گے. تو مجھے 2 گھنٹے بعد انیشا کے جو شوہر تھے اس کی کال آئی, بولا کہ یار ہمیں تو انیشا کی کزن کی کال آئی اور ہم نے تو بات کر لی. انیشا کا کیس بھی بڑا حساس بنا ہوا تھا, جو وہ بہت ناممکن سا کیس تھا, اس کو کچھ بھی نہیں تھا پتا, بس صرف کوئی ٹرین اسٹیشن اور اسکول
کا یونیفارم کا یہ کلر، اس طرح یہ بتایا تھا، کوئی فیصل آباد کے آس پاس کوئی جگہ تھی. تو بولا ہمیں تو اچانک کال آئی اس کی، ہم نے بات کر لی. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بولا اس نمبر سے کال آئی ہے. میں نے کال کی اس کو اور اس نے بولا ہاں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بولا ہاں میں جو ہے فلاں ادارے میں ہوتا ہوں اور میں نے آپ کا نمبر ٹریس کر لیا تھا، اس سے میں نے ان کا نمبر نکال لیا، میں نے خود رابطہ کیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ تو آپ نے غیر قانونی کام کیا، جو آپ کو ریاست نے کوئی ذمہ داری دی ہے. آپ کسی دہشت گرد کو ٹریس کر کے پکڑے، کسی قاتل کو پکڑے، آپ نے میرا نمبر کیوں ٹریس کیا ہے؟ میں نے کہا بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا، اگر میں اس حوالے سے پوسٹ کروں تو آپ کا ادارہ بھی بدنام ہوگا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وجہ سے کوئی عوام میں غلط میسیج ہے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. تو میں نے جب پتہ کیا وہ کسی سرکاری ادارے سے نہیں تھا، اس نے جھوٹ بولا، تو اس نے میٹرک بھی فیل تھا. وہ تو اس کو کہاں سے ملا پھر؟ کہاں سے ملا؟ انہوں نے دیا جو ہمارے فی سبیل اللہ ہمارے مقابلے میں. ہم کسی کو نہ ہم کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کریں گے. ہمارا کام اللہ نے شروع کیا ہے، اللہ ہی چلائے گا اور اللہ ہی بند کرے گا. اگر ہماری نیت میں کوئی خرابی آئے گی تو ہم نے آج تک کسی کے لیے الحمدللہ برا نہیں سوچا. میرے ساتھ کوشش کی گئی، میرا پیج بھی شروع میں جب یہ واقعات شروع ہوئے تھے اس سے پہلے ایک یہ کوشش کی کہ ایک پیج خراب ہو، ہیک ہو. مجھے پاکستانی میں جب اپنا فیس بک لاگ ان ہوتا تھا تو لاگ ان جو ویریفیکیشن کوڈ آتا تھا وہ پاکستانی نمبر سے مجھے آ جاتا تھا. اردو میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ یہ کوڈ ڈال کے اپنی آئی ڈی میں لاگ ان ہوں، حالانکہ فیس بک کے آفیشیل ایک نمبر ہے اس سے آ جاتا ہے. تو پہلے یہ کوشش کی گئی، ہر طرح سے کوشش کی گئی ہمیں نقصان پہنچانے کا، ہمارا کام بند کرنے کا.